الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج 16 اگست 2024 جمعۃ المبارک کے مقدس موقع تے اللہ رب العزت دی نہایت کرم نوازی نال تہاڈے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرماؤ اللہ رب العزت اخلاص دے نال گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے. محترم ساتھیو، فرمایا چھوٹے کو چھوٹا نیکی والا کام عام نہ سمجھو، کیا خبر اس کام دی برکت نال بیڑا پار ہو جائے. چھوٹے تو چھوٹا گناہ کوئی عام نہ سمجھو، کیا خبر اس گناہ نال اللہ کی ناراضگی ہو جائے. پیارے بھائیو، اسی اس دنیا جہان دے وچ عارضی زندگی لے کے آئے ہیں. رہائش کرنا، اتھے رہنا بانا، ہمیشگی دا دین رکھنا یہ مقصد نہیں ہے. اللہ پاک نے عارضی زندگی عارضی دنیا دے وچ دے کے سانو بھیجا ہے. مقصد ہی یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسا جناں نوں تے انساناں نوں اپنی عبادت واسطے پیدا کرنا ہے. اسی اپنے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اپنے اللہ پاک نوں راضی کرنا ہے. وہ عبادت ہونی کیویں ہے، وہ
عبادت کرن دا طریقہ دسن واسطے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجا ہے۔ آخری نبی امام الرسل، امام الانبیاء، امام الملائکہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، انہاں تو بعد اور کوئی نبی کوئی نہیں۔ محترم ساتھیوں، اللہ پاک نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجیا ہی سے واسطے جنہیں سابقہ انبیاء کو اپنی قوموں کی طرف بھیجیا تاکہ اس قوم کو طریقہ دسو، نمونہ دسو، اگر تسی اللہ راضی کرنا ہے، اللہ دی عبادت کرنی ہے، اس طریقے نال کرو جویں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مکر کے بتائیں دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بیان صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا میرے مسلمان ساتھیوں اللہ دی نماز یہ پڑھو جی میں تُسا مینوں پڑھ دیا ویکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کس واسطے بن کے آئے ہیں تاکہ امت کو طریقہ دسیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ خود ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا البتہ تحقیق اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے، بہترین نمونہ۔ اسے واسطے جاگن تو لے کے سمن تک، زندگی دے آغاز تو لے کے دنیا کو پردہ کرن تک، دن ہوئے رات ہوئے سفر ہوئے حضر ہوئے خوشی ہوئے غمی ہوئے امیری ہوئے غریبی ہوئے بچپنا ہوئے لڑکپن ہوئے جوانی ہوئے، ہر رنگ دے وچ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر منظر تے، ہر سڑک تے، ہر نمونے تے گزار کے امت کو سیمپل دے چھوڑیا ہے۔ بچپنا ان گزارو جویں میرے سونے نبی نے گزاریا ہے، لڑکپن ان گزارو جویں سونے نبی نے گزاریا ہے، جوانی ان گزارو جویں سونے نبی نے گزاری ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار دے وچ تاجر بنتے ہوئے بھی نظر آئے، فرمایا تجارت ان کرو جو سونے نبی نے کی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خریدار بنتے بھی نظر آئے، فرمایا خریداری ان کرو جو سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرندیا ہویا بھی نظر آئے، فرمایا ان نیند کرو جویں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کرندیا بھی نظر آئے، فرمایا شادی ان کرو جویں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر دے وچ جنازے اٹھتے بھی نظر آئے، فرمایا غمی ان کرو جویں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ سبحان اللہ۔ دشمن نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کیتا، فرمایا اگر کسی نال اس طرح دا معاملہ پیش آ جاوے
اپنے نبی دی نسبت دی وجہ کر کے دشمن نو معاف کرو. اتنے درمیان ایک گل آ گئی. دشمن بھی دو طرح دے ہوندے. ایک اللہ دے دین دا دشمن، ایک ذاتی تکلیف دیون والا دشمن. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے اللہ دے دین دا دشمن ہوئے ہاں ان اللہ تے چھوڑ دیندے ہن. اللہ چاہے تا معاف کریندے ہن. اگر اللہ پاک نہ چاہے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائندے ہیں میرے واسطے کوئی نہیں. لیکن اپنے ذاتی دشمن نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیتے. بہت سارے واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ایک دشمن آیا، اسا کیا ہوتا موقع لگ گیا ہے، تلوار سنبھالیے کہ بیاد ہے کہ جناب تو میری تلوار تو کون بچے سی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے. بیدار ہونے زبان تے اللہ جاری ہویا. معلوم ہویا جدو بھی کوئی پریشانی آوے، جدو بھی کوئی مشکل آوے، اپنے اللہ نو یاد کرو جی میں سونے نبی نے اللہ نو یاد کیتا ہے. سبحان اللہ. جدو اللہ نو پکاریا دشمن دے ہاتھ تو تلوار گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار سنبھال لی. فرمایا دس ہن میرے وار تو تینوں کون بچے سی. معافی منگن لگ گیا. رحمت دا سمندر جوش جایا، میرے نبی نے انہوں معاف کر چھوڑیا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن نو معاف کر دیندے ہیں. ایک یہودی اس نے کچھ ادھار دیتا ہوا اللہ دی شان ہے. ایک کتاب اس پڑھے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے رحیم، اتنے کریم، اتنے شفیق، اتنے رحم دل، کدی اپنی ذات واسطے بدلہ نہیں لیندے. جرت ہون دے باوجود کدی اپنی ذات واسطے بدلہ نہیں لیندے. یہودی نے آکھیا پڑھیا تو میں اپنی تورات کتاب وچ، لیکن اج میں تھوڑا جیا ویکھاں تا صحیح نہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوندا کچھ قرضہ دیونا آئی. روایت چاہتا ہے اللہ پاک کا مدشی معاف فرمائے. ایک کپڑا لئی ودائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گلے مبارک اس کپڑا پا کے بال دیونے شروع کر دیتے. اتنے بال دیتے، اتنے بال دیتے، اتنے بال دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ سرخ ہو گیا. تکلیف تو چہرہ دا سرخ ہویا، لیکن یہودی ان کو جنا گیا. یہودی ہی جو مطالبہ کریں داریا کہ میرے پیسے بھول دیو. ایک صحابی رسول نال گزرے اور یہودی نو ڈانٹن لگے، جھڑکاں دیویں لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا نا ان کو جنا کی. جس نے ایک گل کی ہے نا ان کو جنا کی، فوراً قدمہ وچ گر گیا، معافی منگن لگا کہ پیادہ آدھا جلدی کرو میں کلمہ پڑھاؤ. میں تا اے ویکھنائی کہ آخر زمان پیغمبر دا صبر کتنا ہے.
صبر کتنا ہے. تو فرمایا آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. اللہ پاک قرآن پاک دے وچ کی ارشاد فرمائندے الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اللہ پاک نے کیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ پاک نے اپنی ذات واسطے فرمایا رب العالمین. آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے فرمایا رحمت للعالمین. اللہ رب سارے جہاناں دا اللہ پالن والا ہے سارے جہاناں دا. میرا نبی مہربان ہے سارے جہاناں دا. سبحان اللہ. میرا نبی انساناں واسطے بھی رحمت. میرا نبی جناں واسطے بھی رحمت. میرا نبی بزرگاں واسطے بھی رحمت. میرا نبی والد واسطے بھی رحمت. میرا نبی جواناں واسطے بھی رحمت. میرا نبی بچیاں واسطے بھی رحمت. میرا نبی یتیماں واسطے بھی رحمت. میرا نبی غریباں واسطے بھی رحمت. میرا نبی اپنے واسطے بھی رحمت. میرا نبی بیگانیاں واسطے بھی رحمت. میرا نبی دکھیاں واسطے بھی رحمت. میرا نبی گناہگاراں واسطے بھی رحمت. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. میرا نبی کتنی شان والا ہے. میرا نبی کتنی عظمت والا ہے. دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں. ایک شخص آندا ہے آگے عرض کردا ہے آدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلان سنیا ہے کہ اگر کوئی سمندر دی جھگ دے برابر بھی کسے دے گناہ سچے دل نالو کلمہ پڑھ لوے اللہ پاک انہوں معافی عطا فرما دیں. اندے گناہ معاف ہو جاندے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوچھنا اے چاہنا کیا میرے بھی گناہ معاف ہو جاسن کہ کوئی نہ. کیا میری بھی بخشش ہو جاسن کہ کوئی نہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جیڑا بڑا گناہ کیتا ہے اللہ پاک تینوں معافی عطا فرما دے سن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑا بڑا گناہ کیتا ہے. میں زنا نالوں بھی بڑا گناہ کیتا ہے. میں چوری نالوں بھی بڑا گناہ کیتا ہے. میں ڈاکے نالوں بھی بڑا گناہ کیتا ہے. گناہ گندیاں آدھا یا رسول اللہ ایڈا بڑا گناہ کیتا ہے سارے گناہ تھلے ہیں میرا گناہ اٹھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دسنا کیڑا گناہ کیتا ہے. آدھر کیا کھڑ لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی دساں
تواڈے آمن تو پہلے عرب دا اے رواج آئی اگر کسے دے گھر بچی پیدا ہو جاوے عرب دا رواج آئی بچی نو زندہ دفن کر دیندے ہاں تک سمجھیں دیاں کہ ساڈے بوہے تے کوئی جوائی آوے کوئی دلہا بن کے آوے رشتہ لہن واسطے آوے اے عیب سمجھیں دیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر بچی پیدا ہوئی میں سفر واسطے گئے دور علاقے وچ گیا ہوں 5 سالاں تو بعد واپس آیا جس ویلے میں گھر داخل ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دروازے تے دستک دیتی ہے ایک چھوٹی جی بچی آئی ہے اس نے دروازہ کھولیا ہے میں اپنی بیوی کو پوچھا ہے بچی کون ہے بیوی ڈانڈی بجا کر کے آکھن لگی پڑوسیاں دی بچی ہے آکھن لگا میں اپنی بیوی نو آکھیا بچی تا بڑی پیاری لگدی ہے دس نہ کہندی بچی ہے بیوی نے آکھیا پڑوسیاں دی بچی ہے کیونکہ ابو جہل نے اعلان کیتا ہے اگر کسے دے گھر بچی پیدا ہوئے وہ زندہ دفن کر دے اگر زندہ دفن نہ کر سی ساڈا اودے نال بائیکاٹ ہو جاسی اللہ دی شان ہے وہ شخص آکھن لگا میں چپ کر گیا لیکن بچی چھوٹے چھوٹے ہتھاں نال کدی میرے واسطے پانی لے کے آندی ہے کدی میرے پیر دباندی ہے کدی میری خدمت کردی ہے میرے دل وچ بچی دا بڑا پیار آ گیا دوسرے دن میرے دروازے تے دستک ہوئی ہے جدو میں باہر نکلیا میں ابو جہل آکھن لگا ویکھنا تو گھر وچ کوئی نہ اس وجہ کر کے اسی خاموشی اختیار کیتی ہے یا ساڈے علاقے وچوں نکل جا یا پھر اپنی بچی نو زندہ دفن کر دے جدو میں واپس آیا اپنی بیوی کو پوچھیا ہے تو تا آکھیاں کہ بچی پڑوسیاں دی ہے لیکن مینوں مکے دے رئیساں نے آکھیا ہے اے بچی تیری اپنی ہے بیوی آکھن لگی ہاں ہاں بچی تیری اپنی ہے میں تیرے ڈر دی وجہ کر کے میں تینوں دسیا کوئی نہیں ہے وہ آکھن لگا دس میں ہن کی کراں مینوں مکہ دے رئیس رمن نہیں دیندے بچی نو آکھن لگا آ بچی میں تینوں شہر واسطے لے کے چلیا میں تیرے نانے گھر لے کے چلیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بچی نو لے کے ایک خدار چاہیے تے چل پیا چل دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ ویرانے وچ لگا گیا اتھے جا کے میں کسی دے نال زمین دی کھدائی کیتی ہے میں کہ گڑا کھڈا بنا لیا ہے جس لئے میں ویکھیا نا کہ بچی دی پمید دے مطابق ایک کھڈا بن گیا ہے میں بچی دے سیر دے والاں کو پکڑ کے میں اس کھڈے دے وچ سٹیا ہے مٹی دا بڑا سارا ایک تودا جس لئے زور دے مارن لگا بچی پیادی ابو کی کرن لگا ہے اگر تو مینوں مارنا بھی ہے نا مینوں دسیا میں آخری ویلے اپنی امی نوں تا مل کے آ جاواں اگر تو مینوں مارنا بھی ہے نا تو مینوں دس دے ہاں نا میں تیرے گھر دوبارہ واپس نہ جاسا مینوں جنگل وچ چھوڑ دے میں پتے کھا کے گزارا کر لیساں مینوں جگہ اتھائی چھوڑ دے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں اس تے رحم نہ آیا میں مٹی زندہ بچی نو دفن کر کے مٹی برابر کر دیتی ہے جدو گھر واپس آیا رات نو ستا خواب دے وچ مینوں بچی مل جاندی ہے بچی نے اپنا ہاتھ میرے گریبان وچ پا کے آ گیا ہے دس نا میرا کیڑا قصور آئی کیا میں اس دنیا تے کوئی نہیں آونا میرا کیڑا قصور آئی مینوں زندہ دفن کیوں کیتا ہے اچھا قیامت آون دے جدو آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسر میں انہاں دے سامنے تیری شکایت کرے ساں یا رسول اللہ اس کو پوچھو نا مینوں اس زندہ دفن کیوں کیتا ہے بات ہی سمجھ آ رہی میرے نبی رحمت کہنا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھا میں جو آنسو جاری ہو گیا اور میں اتنا بڑا ظلم کیتے اتنا بڑا ظلم کیتے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ توبہ کر اللہ پاک تمہیں معاف فرمائے بڑے آنکھیں دن گزارے تیرے آن گول پہلے بڑے آنکھیں دن وہ شخص آکھ رہا ہے شاعر کی آکھ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے آمن تو پہلے مکے دا دستور اڑائی مکے وچ جہالت آئی مکے دا رواج آئی لوگ بچیاں نو زندہ دفن کر دیندے ہن لوگ خانے کعبے دا ننگا طواف کریندے ہن اے جہالت آئی ایو تے شہر کے پیاد ہے کہ بڑے آنکھیں دل گزارے تیرے آن کول پہلے ہر سمت ہن اندھارے تیرے آن کول پہلے انسان ہے نہیں انسان سی درندے آقا تسا آکے بنایا سانو خدا دے بندے سبحان اللہ میرے محترم ساتھیو ہر جمعے تو آنو گزارش کریں دی ہر جمعے تسا سپیکر دی آواز سن دے ہوتے آن دے ہو لیکن تو آنو چاہید ہے کم از کم جمعے آنے دیوار ایک وجہ حاضر دیو ایک گھنٹہ بیان سنو اللہ دا قرآن سنو اگر پورا ہفتہ گھر بیٹھیاں تو آڈی کمی پوری نہیں ہوئی تے ایک گھنٹے میں بھی کوئی نہیں پوری اس واسطے دل دے میں تحیہ کرو میرے بھائیو اپنا ایمان بڑھاؤ قرآن دے نال تعلق بڑھاؤ آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے نورانی طریقے سنو اور اس پہ عمل کرو اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو باقی ساری دنیا دے وچ جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہے سب کچھ بیکار ہے سب کچھ بیکار ہے اگر کامیاب ہے تو اللہ دا حکم کامیاب ہے سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا نورانی طریقہ کامیاب ہے بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میں ہر جمعے تواڈے گیر التجا کرتا آج میں دوبارہ آکھ رہا اگلے جمعے کوشش کرے سو ایک بجے آمن میں تواڈے نال ہاں کوشش کرے سو نا ایک گھنٹہ اللہ دے گھر واسطے دیو اللہ دے دین واسطے ایک گھنٹہ دیو اللہ دے دین دی گلاں سنن واسطے نوجوانوں ایک گھنٹہ دیتا کرو دنیا فنا ہے جو کچھ دے اندر ہے فنا ہے بقا ہے ایک اللہ دا نام بقا ہے تو سونے نبی دا طریقہ بقا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جیڑا بندہ جن دے گھر ایک روایت ایک بچی پیدا ہوئے ایک روایت دو بچیاں پیدا ہو جاویں اور وہ اپنی انہاں بچیاں دی چنگی سونی تربیت کرے جدو بچیاں جوان ہو جاویں انہاں بچیاں دی سنت دے مطابق انہاں دی شادی کرے فرمایا دہاڑے قیامت دے میرے نال انجو سی جویں دو انگلیاں ہیں جویں دو انگلیاں آپس وچ جدا نہیں ہو سکدیاں فرمایا میرا امتی میرے تو جدا نہ ہو سکتی اساں اپنے نبی نال محبت کرن دینا ہے میرے پیارے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نورانی طریقے سے زندگی گزاریے اللہ دے اس گھر نو آباد کریے اللہ جاندا ہے
جڑے لوگ اللہ دے گھر نو آباد کرتے ہیں اللہ غیب وچ انہاں دی مدد فرماتے ہیں جڑے لوگ اللہ دے گھر نال محبت کرتے ہیں اللہ پاک وہ دے نال محبت کرتے ہیں آخری گل سنو جب بات سمیٹیے توجہ ہے کہ کوئی نہ ایک مجوسی ہے مجوسی اونوں آتے جیڑا اگ دا پجاری ہو گیا اسا سجدہ کینوں کرنے ہیں کدی سارے بولو آج زبان اللہ دیتی ہے نا کہ اللہ دا نام لیندے جو ہی کیا کہ کرو اللہ اسا کینوں سجدہ کرنے ہیں اللہ دی عبادت کرنے ہیں وہ مجوسی آئی وہ آگ دی عبادت کرنے آئی آگ دا پجاری آئی توجہ نال نوجوان میں تینوں سنا رہا ہوں گل میرے نال توجہ نال سن یہ صرف تینوں سنا رہا ہوں میں گل تواڈے سارے دا میرے دل وچ احترام ہے مینوں فکر ہے کہ اللہ کرے جی میں ایک ایک تیلا کٹھا کریوے تے جھاڑو بن جاتا ہے میں نہ تو ایک ایک نو جوڑا تے مسجد رونق لگ جائے سبحان اللہ تسی بہت قیمتی ہو واقعتاً قیمتی اور تساں بھی کلیاں بہ کے اللہ کو دعا کیتی کرو اللہ اسان اپنے سونے گھر دی خدمت واسطے قبول فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کرے تھے اور اپنی اولاد واسطے بھی کرے تھے کام چنگا ہاتھ کرے تھے تسی خوش نصیب خیر بات آج کر رہے ہیں مجوسی کئی نواتن جیڑا آگ دا پجاری ہو رمضان دا مہینہ لوگ شریعام کھاندے بدے ہیں جنہیں آج کل کھاندے بدے اس مجوسی نے دو پتر ہیں وہ بھی پیر پکوڑے سموسے کھاندے بدے ہیں مجوسی نے اپنے پتروں کو سدیا اڑاؤ تو نہیں پتا رمضان دا مہینہ ہے وہ کہ ابا مہینہ مسلمانوں کا ہے ساڈا تے نہیں وہ کہ گل تو ٹھیک ہے لیکن وہ ساڈے پڑوسی تے ہیں نا پڑوسیوں دا احترام تو کرنا چاہیے نا کاش کہ 14 اگست والی دوبارہ سانوی اس گل کی سمجھ آ گئی ہو گیا اسا چنگا 14 اگست منایا ہے مسجد دے لوگ نماز پہ پڑھتے ہیں جوتے ہو نہیں ہوئے جانوراں نو تنگ کیتا مریضاں نو تنگ کیتا بابیاں نو تنگ کیتا گھراں وچ بڈھی ماں نو تنگ کیتا اے باجے وجے پہ 14 اگست منائی ساڈے بزرگاں اس ملک نو حاصل کرنے واسطے انہاں دا مقصد یہ جوتے وگاؤنا اللہ دے نیک بندیوں اے مقصد نہ مقصد اے ہا کہ اسی اللہ دی دھرتی تے خوشنودی دے نال سونے اللہ دی عبادت کر سکیے اس واسطے آدھر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن ایسا جشن کس طریقے نال منایا ہے خیر ٹائم مختصر بات کر رہے ہیں اور فکر مندی بھی بات کر رہے ہیں توجہ ہے کہ کوئی نہ مجوسی نے اپنے پتروں کو آخیا کہ مسلمانوں کا رمضان خیال کرو اتنی گل کی تھی کچھ عرصے تو بعد فوت ہو گیا مرنا ایسا سارے ہیں باہیں کوئی مسلمان ہے باہیں کافر ہے چنگا ہے پورا ہے مرنا ہر کسے وہ بھی فوت ہو گیا کسی اللہ دے ولی نو خواب وچ ملیا پوچھیا کہ سنا تیرے نال کی بنیے میں تا دنیا میں تینوں ویکھیا تو کافر ہوں مجوسی ہوں لیکن میں کہ پیا وینا تو تا جنت دیا سیرا ودا کرے نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان آئی کہ مشرک جنت نہیں جا سکتا تو کیویں جنت جا گیا اور تو پیادا گل تا تو بھی ٹھیک پیا کریندا ہے پر ویدا بھی ٹھیک پیا ہے گل بھی تیری ٹھیک ہے پر ویدا بھی ٹھیک پیا ہے آکھے ہو کیویں آکھن لگا جس ویلے میں اپنے پتراں نو آکھیا ہی میرے بچیوں مسلماناں دا رمضان ایک کافر اپنے پتراں نو پیادا ہے کہیں دا رمضان ہے اسی مسلمان ہو کے بھی رمضان دا احترام وہ
کافر ہو کے بھی آتا ہے بچڑیوں مسلمانوں دا رمضان جس نے میں اپنے بچیاں نو ہی گل کیتی ہے اللہ دی شان ہے جس نے میرے مرن دا ٹائم آیا ہے غیب وچوں آواز آئی ہے کہ جاؤ اساڈے رمضان دا احترام کیتا ہے اس احترام دی برکت نال اسا تیری زبان تے کلمہ جاری کر دیتا ہے سبحان اللہ اس واسطے فرمایا کسی چھوٹی تو چھوٹی نیکی نو حقیر نہ سمجھو کیڑا پتا اس چھوٹی نیکی دی وجہ کر کے اللہ پاک رحمت دا میہ بسا چھوڑے اللہ تینوں اپنا بڑا چھوڑے اللہ تینوں اولیاء دے لڑ لا چھوڑے اس واسطے میرے محترم ساتھیوں اور پیارے نوجوانوں وہ اس مسجد دے پڑوسیوں کوشش کرو فکر کرو اپنے اندر ہونے نال فکر کرو جس طرح شہری لے والدین فکر کریں دیں کہ میرا پتر رہ نہ جائے اسی طرح تسی بھی فکر کرو یار اسی مسجد جاویے اے نہ ہوئے کہ جمعے دی نماز دا ٹائم ہوئے تو کوئی نماز پڑھنا والا ہی نہ ہو کتنی شرمندگی ہو سی ہوتا کتنی پریشانی ہو سی کہ مسلمانوں دی آبادی ہے جمعہ پڑھنا والا کوئی نہیں اور جمعہ سے سارے تے فرض ہائی کہ کوئی نہیں ہر بندہ جمعہ دیوار اپنے اندر ضرورت سمجھے کہ میرا جانا ضروری ہے میں ہی جا کے اس خالی جگہ کو پور کرنا ہے اس واسطے میرا بننا ضروری ہے فکر کرے سو کہ کوئی نہ میں ہر جمعے کو اس کی آواز و نصیحت کرتا ہونا حالات تواڈے سامنے اے مٹھی بھر بیٹھے ہو ہر ساتھی کو سوچے اگر میں نہ مولوی صاحب اور اکلا رمضان ہی دے ویا خطبہ بھی پڑھیا جمعے دی نماز بھی پڑھیا سارے مبارک ہو گیا ناراض نہیں بیٹھے میری میں تو فکر دیوار ہے اپنے اندر شعور پیدا کرو تسی بہت خوش نصیب ہو جڑے آئے بیٹھے ہو انہاں نال تے چنگے ہو جڑے آئے نہیں اور کتنے ایسے جڑے جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہو تسی سونا ہوندا ہے بھاویں الماری پیو ہوئے تے بھاویں زمین تے پیو ہوئے اے ہے کہ تھوڑی میل کچیل اتنے ہوتی ہے وہ صاف کرو تو چمکے لگ ویندا ہے دنیا داری دی میل کچیل ساڈے اتنے ہے لیکن ہو تسی سونا اللہ دے گھر چائے بیٹھے ہو چمکدے بیٹھے ہو میری دعا ہے انشاءاللہ سدا چمکدے رہو آخر دعوانا الحمدللہ